اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انرجی اسٹورڈ ان این انڈکٹر. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ انرجی اسٹورڈ ان کیپیسٹر والے ٹاپک میں کہ ڈیو ٹو الیکٹرک فیلڈ کیپیسٹر کے اندر انرجی اسٹور ہوتی ہے. تو اب ہم چونکہ میگنیٹک فیلڈ پڑھے ہیں اور میگنیٹک فیلڈ کا تعلق ہے سارا کوائل کے ساتھ یا انڈکٹر کے ساتھ. تو انڈکٹر کے کیس میں انرجی جو اسٹور ہونی ہے وہ ہونی ہے ڈیو ٹو اٹس میگنیٹک فیلڈ. تو میگنیٹک فیلڈ کا جو ہے نا، اچھا اور اس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں کہ دس از لانگ کویشچن اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن. اس چیپٹر کے امپورٹنٹ ترین لانگ کویشچن میں سے ایک یہ ہے. اگر آپ وہ لسٹنگ کریں تو ٹاپ آف تھا جو چارٹ ہوگا نا وہ یہی ہے امپورٹنٹ کویشچن، انرجی اسٹورڈ ان این انڈکٹر. اچھا تو یہ تو ہے اس کی امپورٹینس. اب یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ انرجی اسٹورڈ ان کیپیسٹر ہم نے پڑھا تھا کہ کیپیسٹر کے اندر انرجی اسٹورڈ ہوتی ہے ڈیو ٹو اٹس الیکٹرک فیلڈ. تو جو انڈکٹر ہے نا اس کے اندر جو انرجی اسٹور ہونی ہے نا وہ ہونی ہے ڈیو ٹو میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک، ظاہری بات ہے ہم نے پڑھا کہ جب بھی کسی کنڈکٹر کو ایک کرنٹ کیرنگ کوائل کے اندر رکھا جائے تو وہ کنڈکٹر موو کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹس مینز اس کوائل کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا جو اس کو ورک ڈن کروا رہا ہے، اور ورک ڈن جو چیز کروا سکے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی انرجی ہے. سو ہم لکھیں گے کہ کیپیسٹر، یہ تھوڑا سا مطلب اس کا ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے نا اسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ٹائپ ہے. کیپیسٹر اسٹورز انرجی بٹوین اٹس چارجڈ پلیٹس. ٹھیک ہو گیا. ڈیو ٹو الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے اس کے اندر چارج اسٹور ہوتا ہے. اب آ جائیں اس کے کیس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں انڈکٹر کے یا کوائل کے کیس میں. سملرلی این انڈکٹر اسٹورس انرجی ان فارم آف اسٹور انرجی ڈیو ٹو کرنٹ ان اٹس میگنیٹک فیلڈ. مطلب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو کرنٹ گزری ہوتی ہے نا اس کو انڈکٹر ایز این انرجی اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے. یہ تو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹی سی تصویر ڈائیگرام بنانی ہے. میں پہلے وہ ادھر آپ کو تصویر بنا کے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر آگے موو کرتے ہیں. اچھا جی، تصویر آپ نے بنانی ہے جو ہم نے اوپر کل والے چیپٹر میں کل والے ٹاپک میں پڑھی تھی کہ ایک انڈکٹر ہے یا کوائل ہے. اس کوائل کو ہم سپلائی دے رہے ہیں جس ہم نے سیلف انڈکٹنس میں بنائی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھ دینا ہے کہ ڈیو ٹو کنسیڈر، یہ جو ہم نے تصویر بنائی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. کنسیڈر کوائل کنیکٹڈ ان سیریز ود اے بیٹری، جس طرح اس تصویر میں بنی ہوئی ہے. بیٹری اینڈ اے سوئچ، مطلب ساتھ ایک سوئچ بھی بنا دینا ہے وہ کرنٹ کو آن آف کرنے کے لیے، تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ اس میں جو وہ انرجی ہے وہ اسٹور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. when switch is closed the current begins to flow through the coil and its value varies from
0 to میکسیمم، مطلب اس کی ویلیو 0 سے ہائیسٹ کی طرف چینج ہوگی جیسے جیسے کرنٹ اپنی پیک کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہے جو ہم نے یہ سرکٹ بنایا ہے. اس تصویر میں سوئچ نہیں لگا ہوا، سوئچ لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر جو ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو رہا ہے نا، اس میں سیلف انڈکشن بھی ہوگی ڈیو ٹو change of current and EMF is induced in the coil. اور جو EMF انڈیوس ہونی ہے وہ کس طرح کی ہونی ہے؟ وہ اپوز کرے گی which opposes the battery یا which opposes the EMF which produces it. which opposes the battery easy ہے. So work is done by battery to move charge against the induced EMF. اچھا اب اس پیراگراف کو سمجھ لیں. یہ ہے کیا کہ ہم نے سپلائی دی ہے. ٹھیک ہے. اس سپلائی کو ہم کم زیادہ کر رہے ہیں. کم زیادہ مطلب اس کو ہم نے سپلائی دیا تو سپلائی خود ہی 0 سے میکسیمم کی طرف چینج ہوئی ہے. اب جب یہ میکسیمم پہ پہنچ گیا تو اس کے اندر کوائل کے اندر انڈیوس ہوا ہے EMF، جو ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا سیلف انڈکشن کا رول. اس کے اندر انڈیوس EMF ہوگی جو کہ اپوزٹ سائڈ پہ ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ انڈیوس EMF ول آلویز بی ان اپوزٹ ڈائریکشن آف دا سورس وچ کازز اٹ. سو آگے ہم نے لکھنا ہے جی ورک ڈن بائی دا بیٹری ان موونگ اے اسمال چارج ڈیلٹا کیو از ڈیلٹا ڈبلیو is equal to ڈیلٹا کیو اور اس کے ساتھ انڈیوسڈ EMF کا جو فارمولا ہمارے پاس آ جائے گا. یہ کوئی نیو کویشچن نہیں ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا. یہ وہی فارمولے ہیں جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے یا پڑھتے آ رہے ہیں. ہم پہلے اس فارمولے کو اس طرح پڑھتے تھے کہ ایپسلان یہ انڈیوس EMF از اکول ٹو ورک ڈن ڈیوائڈ بائی پر یونٹ چارج اینڈ ڈیوائڈ بائی چارج. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہم نے ورک کو ایک طرف کر لیا اور باقی ساری چیز کو ایک طرف کر لیا ہے. ویئر انڈیوسڈ EMF reduced EMF is the magnitude of the induced EMF. مطلب فارمولے میں تھا، اب اس کو ورڈنگ میں لکھ لیا given by. آگے اس کا فارمولا لکھ لیں گے. ایک منٹ میں ذرا رائٹنگ چینج کر لوں ساری. چل اب آگے اس کا فارمولا لکھ لیں جو ہم نے سیلف انڈکٹنس کے کیس میں کل پڑھا ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اس کو ہم لکھ لیں گے کچھ اس طرح کر کے کہ انڈیوسڈ EMF اور نیچے لکھیں گے ہم سیلف انڈکٹنس از اکول ٹو
یہ کس کے اکول ہوتا ہے؟ ایل ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی، چینج ریٹ آف چینج آف کرنٹ، ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی. یہ ہمارے پاس ہے جی سیلف انڈکشن کے کیس میں انڈیوسڈ ای ایم ایف. سو اب آگے ہم ان دونوں جو اکویشنز آئی ہیں ہمارے پاس، اس کی ویلیو اگر ہم اوپر والی اکویشن میں لگا دیں، پوٹنگ دی ویلیو آف ان equation 1 کہہ لیں اس کو، چلے نمبر بھی دے لیتے ہیں ہم ادھر ہی کہ یہ آپ کا equation 1 ہے. اس کو equation 1 میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ کچھ اس طرح آئے گا. ڈیلٹا ڈبلیو از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اور آگے ایل ڈیلٹا ای اوور ڈیلٹا ٹی، جو ہمارے پاس نیو ویلیو آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈیلٹا ڈبلیو، ڈیلٹا کا سمبل ڈالنا، ڈیلٹا ڈبلیو از اکول ٹو ڈیلٹا کیو، ڈیلٹا کیو اس طرح، اور ساتھ جو ہمارے پاس انڈیوس ای ایم ایف کے اوپر ویلیو آئی ہے ایپسلون ایل از اکول ٹو ایل کیپیٹل. یہ سیلف انڈکشن کا، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کوائل ہے تو ہم یہ والا فارمولا یا یہ والا سمبل یوز کریں گے. اگر میوچل انڈکشن ہوتی تو ایم کا یوز ہونا تھا، اور ساتھ ڈیلٹا ای اوور ڈیلٹا ٹی بٹے کے اندر، سوری بریکٹ کے اندر، ڈیلٹا ای اوور ڈیلٹا ٹی. اب اس کو ان ویلیوز کو کچھ سیدھا کر کے لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس اکویشن اس طرح بنے گی کہ ڈیلٹا ڈبلیو از اکول ٹو ڈیلٹا آئی، ڈیلٹا آئی مطلب یہ جو باہر آ گیا اور آگے بریکٹ کے اندر آ جائے گا ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی. ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی، یہ فارمولا آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا، اور جو ایل ہے سیلف انڈکٹنس والا اس کو ہم باہر نکال لیں گے. تو آگے اس اکویشن کو مزید اگر ہم اس کو نمبر دے لیں آپ کے، ڈیلٹا ڈبلیو از اکول ٹو، یہ آپ کے پاس آگے اکویشن نمبر 2. اس کے بعد آگے آپ کا یہ فارمولا کچھ اس طرح بنے گا، بٹ ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی determines average value of current. مطلب یہ اس کی ایوریج ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہاں ایوریج ویلیو کو بتاتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی، ہم کوائل کا n نمبر آف ٹرنز ہے تو ہم نے n مطلب ایوریج فلکس کو یا ایوریج کرنٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. سو آگے آپ لکھ لیں کہ ایوریج کرنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ از اکول ٹو ہے ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی، اور ایوریج ہم نے اس ٹاپک کے اسٹارٹ میں پڑھا کہ یہ 0 سے شروع ہو کے 1 تک، مطلب اس کی جو چینج ہے، جس چینج کو شو کرنے کے لیے ہم اس کو 1/2 ساتھ آئی لگا لیں گے. ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی کی جگہ ہم نے آئی لگا لیا ہے، اور چونکہ ایوریج ہے اور ایوریج کو ہم شروع کر رہے ہیں، میں ادھر لکھ ہی دیتا ہوں،
0 0 प्लस 1 मीन्स ये 0 से शुरू होकर वैल्यू आपकी जा रही है 1 तक, और एवरेज फाइंड आउट करनी है तो 2 हमारे पास ये वैल्यूज हैं। डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 आई। ये आ गया आपके पास एवरेज करंट का, कॉइल के अंदर से गुजरने वाली एवरेज करंट का फार्मूला, या कॉइल में से गुजरने वाली एवरेज या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जिस कॉइल के होंगे उसके गुजरने वाली करंट। सो आगे चेंज इन करंट हमने कैलकुलेट करनी है जी। ये सारा कुछ हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी, और एनर्जी स्टोर है ड्यू टू करंट, तो करंट की वैल्यू हमें हमने पहले ड्राइव करनी है सारी। तो चेंज इन करंट इज इक्वल टू, क्योंकि चेंज है तो इसके साथ डेल्टा लगाना पड़ेगा, ये ऊपर लगा होगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है आई, क्योंकि चेंज जो है वो 0 से शुरू हो रही है तो 0 - 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो ये 0 चेंज इन करंट इज इक्वल टू आई ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई है ना, इसको हमने उठा के लगा देना है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो हमारी पहले नंबर पे इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का दिया हुआ है, ये ऊपर लिखी हुई है डेल्टा डब्ल्यू। अब ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, और डेल्टा आई की जगह आपके पास सिर्फ आई आ जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 आई, सॉरी इधर चला, 1/2 आई, और साथ ब्रैकेट में लिख लें एल और साथ इसके आई। ये आपके पास 2 आई इकट्ठे हो गए हैं। किस तरह? एक तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में था, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर वाले स्टेप में देखें, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 में ही देख लें। डेल्टा आई की जगह आ गया 1/2 आई, और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह आ गया आई, और एल एज इट इज़। ये आई 2 आई इस तरह बने हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि दोबारा इसको लिख लें, और ये हमें पता है कि वर्क डन जो है वो एल आई स्केयर, क्योंकि 2 है हमारे पास आई, तो ये स्केयर बन जाएगा। और ये हमें पता है कि ये जो वर्क डन होता है ना, ये इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं। ये तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी, क्योंकि जिस्म के अंदर एनर्जी होगी तो वो वर्क डन कर सकेगा। सो एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्केयर। अगर आप वो रिकॉल करें उसका कैपेसिटर वाले का, तो वो बनता था एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्केयर। यहाँ पे सी की जगह एल आ गया, और वी की जगह वी स्केयर की जगह आई स्केयर आ गया, बाकी फार्मूला वही है। ठीक है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट हो गई है। अब आगे जाएंगे तो ये इस तरह बनेगा कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कंडक्टर। यह पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अब वो वर्क डन की जगह W की जगह UM लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
یو ایم از اکول ٹو 1/2 ایل، یہ جو اوپر فارمولا ہمارے پاس آیا ایل آئی کا اسکیئر. ٹھیک ہوگا. یہ ہوگی انرجی اسٹورڈ جو ہمارے پاس کا جنرل فارمولا ہے. اس کو میں بولڈ بھی کر دیتا ہوں، ٹیلک بھی اور انڈر لائن. جنرل فارمولا آپ کے پاس یہ ہے، یو ایم از اکول ٹو 1/2 ایل آئی اسکیئر. اٹ از سیم لائک کیپیسٹر. وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہاں پہ ہاف سی وی اسکیئر ہوتا تھا. تو اب یہاں پہ اس کے الٹ ہو گیا. الٹ تو نہیں، تھوڑا چینج یہ ہوا کہ ہاف ایل آئی اسکیئر ہو گیا. وولٹیج کی جگہ کرنٹ آ گئی ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہم نے دینا انرجی اسٹورڈ ان ٹرم آف میگنیٹک فیلڈ. پہلے ہم نے پڑھا انرجی اسٹورڈ ان ٹرم آف کرنٹ، ہاف ایل آئی اسکیئر آیا. تو اب آگے آئے گا جی انرجی اسٹورڈ ان ٹرم آف میگنیٹک فیلڈ. اب ہم نے یہ اکویشن، یہ جو اوپر اکویشن پڑھی ہے، اس کو چینج کر کے ہم نے اس کی جگہ لکھنا ہے کہ یہ کس طرح میگنیٹک فیلڈ میں یہ ہمارے پاس کس طرح اسٹور ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے کیپیسٹر کیس میں کیا تھا، وولٹیج کے بعد ہم نے اس کا بھی فائنڈ آؤٹ کیا تھا ان ٹرمز آف الیکٹرک فیلڈ. سو اف این از دی ٹوٹل نمبر آف ٹرنز آف سولینائڈ دین، مطلب اس میں ٹرن ایک سے زیادہ ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا، این فائی از اکول ٹو ایل فائی. یا پھر یہ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اور ایل از اکول ٹو، مطلب انڈکٹنس کو ایک سائڈ پہ لے جائیں تو این فائی اوور آئی ہو جائے گا. این فائی اوور آئی ہو جائے گا. ٹھیک. اس کو تھوڑا سا سینٹر میں کر لیں. ایل از اکول ٹو این فائی اوور آئی ہو جائے گا. یہ کوئی نیا اسٹیپ نہیں کیا، یہ وہی اسٹیپ ہیں جو ہم پہلے پڑھے ہوئے ہیں. بٹ جو فائی ہے وہ ہمیں پتہ کس کے ایکول ہوتا ہے، فائی از اکول ٹو بی ڈاٹ اے. یہ تو ہم نے بک کے بالکل شروع کے جو ٹاپک ہیں ان میں سے یہ چیز ہے، بی ڈاٹ اے کے. جو فلکس ہے وہ آپ کا بی ڈاٹ اے کے ایکول ہے. اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں. بٹ فائی از اکول ٹو بی ڈاٹ اے. آپ یہ فائی کی ویلیو اوپر والے فارمولے میں پٹ کریں گے تو آپ کا فارمولا کچھ اس طرح بن جائے گا کہ ایل از اکول ٹو این بی اے اوور آئی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہمارے پاس آ گیا جنرل فارمولا، ایل از اکول ٹو این بی اے اوور آئی. اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف میگنیٹک فیلڈ، تو اس کے لیے ہمیں سولینائڈ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. فار سولینائڈ، سولینائڈ کے کیس میں یہ کیا اکویشن بنے گی کہ بی از اکول ٹو اچھا جی اب یہ سمبل تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا. بی از اکول ٹو میو ناٹ آئی، اور جس کو آپ مائکرو پڑھتے رہے آئی تک وہ اس کو میو بھی پڑھا جاتا ہے. بی از اکول ٹو میو ناٹ آئی. اب یہاں سے آپ نے وہ بی کی ویلیو نکال کے نا اس کو این بی اے والے فارمولے میں پٹ کرنا ہے.
ملے گا تب یہ بی از اکول ٹو میو ناٹ این آئی اینڈ دیٹس مینس اگر اس کی ویلیو کو اوپر پٹ کریں گے تو ایل از اکول ٹو کس کی ہو جائے گا این ایز اٹ از رہے گا آگے بریکٹ میں آ جائے گا میو ناٹ این آئی اور باہر آپ کے پاس آ جائے گا اے اوور آئی سوری اے کیپیٹل اے اوور آئی. سو اب اگر اس کی لینتھ ہو اس سولینائڈ کی اف ایل اسمال ایل ہے ٹھیک ہے if L is the length of solenoid then تو اس کے بعد کیا ہوگا جی اگر ہم یا اس کو ہم کس طرح لکھیں گے تو تب آپ کے پاس اکویشن کس طرح بنے گی کہ نمبر آف ٹرنز پر یونٹ length n is equal to n over L. So that means کہ n کی جو ویلیو ہے آپ کے پاس وہ کچھ اس طرح آئے گی n is equal to n L. So یہ والی ویلیو اب ہم اوپر والی فارمولے میں پٹ کریں گے تو اوپر والا جو ہمارا فارمولا ہے وہ کچھ اس طرح بن جائے گا کہ L is equal to این ایل این کی جگہ این ایل آ جائے گا اور آگے بریکٹ کے اندر کیا آئے گا میو ناٹ یہ مطلب بریکٹ کے اندر آپ یہ سارے کا سارا کاپی پیسٹ مطلب دوبارہ یہ فارمولا ایز اٹ از لکھ لیں گے این ایل انٹو میو ناٹ این آئی اے اوور آئی ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کے پاس جو آئی ہے وہ آئی سے کٹ جائے گا تو این کا این سے ملٹیپلائی ہو کے این اسکیئر بن جائے گا. سو دیٹس مینس میو ناٹ این کا اسکیئر اے ایل ایل از اکول ٹو میو ناٹ این اسکیئر اے ایل ہو جائے گا. اب آگے آ جائے گا کہ سنس بی فار سولینائڈ از گیون بائی سولینائڈ کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کس کے اکول ہے بی از اکول ٹو میو ناٹ آئی میو ناٹ ساتھ این آئی ٹھیک ہو گیا جی. اور آئی کی ویلیو کس کے اکول آ جائے گی آئی از اکول ٹو بی ادھر کا ادھر ہی رہے گا اور باقی ساری چیزیں بی کے بٹے میں آ جائیں گی میو ناٹ این. اب یہ جتنی بھی ویلیوز ہیں نا اس کو ہم نے اوپر والی اکویشن میں جو آئی کی ویلیو ہے جو ہمارے پاس اوپر یو ایم کا فارمولا بنا تھا
اب یہ ساری کی ساری ویلیو ہم نے اس اکویشن کے اندر پٹ کر دینی ہے. سوری ادھر ایک اسٹیپ مس ہو گیا یہاں پہ. سا ٹائپنگ کرنی پڑتی ہے تو تھوڑا سا پوٹنگ دا ویلیوز ان ابو اکویشن مینز وہ جو اوپر ہماری اکویشن آئی تھی یو ایم والی, تو آپ کا وہ فارمولا بن جائے گا جو ہم نے آگے پروو کیا کہ یو ایم از اکول ٹو یو ایم از اکول ٹو 1/2 آگے آئی اسکیئر آگے بریکٹ کے اندر آ جائے گا یہ جو اوپر ہمارا یہ لکھا ہوا ہے میو ناٹ اسکیئر میو ناٹ این اسکیئر اور آگے اے ایل ایز اٹ از آپ دوبارہ لکھ لیں گے. تو آپ کے پاس یہ جو اکویشن نمبر تھی نا جہاں پہ آپ نے یو ایم کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کی تھی, دس ون میو ناٹ از اکول ٹو سوری یو ایم از اکول ٹو 1/2 ایل آئی اسکیئر, اور اس یو ایم کی ویلیو کو یو ایم کے فارمولے میں جب ہم نے ایل کی ویلیو پٹ کی ہے نا تو یہ بن گیا 1/2 آئی اسکیئر میو ناٹ این اسکیئر انٹو اے ایل. اب آگے پھر آپ نے بی کی ویلیو سے بی کی ویلیو نے ایکچولی ہم نے آئی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ہم نے اس اکویشن میں سے نا آئی کو لیمینیٹ کرنا ہے تاکہ سارے کا سارا آپ کا میگنیٹک فیلڈ کی ٹرم میں آنسر آئے. چلیں آگے ہم اس کو لکھیں گے putting this value in above equation we get. اچھا جی یہ یو ایم والی جو ویلیو نا یہ یہاں پہ آپ نے اب یہ نیو ویلیو پٹ کرنی ہے. اور آئی اسکیئر کی جگہ آپ نے لگا دینا ہے اس کو بی اوور میو ناٹ این کو. یہ کافی لینتھی ہے. لائک دس بی اوور میو ناٹ این کا اسکیئر اور ساتھ آئے گا میو ناٹ این کا اسکیئر اور ساتھ اے ایل. تو یہ جو میو ناٹ ہے نا بٹے میں میو ناٹ کا اسکیئر وہ اوپر والے میو ناٹ سے کٹ جائے گا, نیچے میو ناٹ بچے گا, اور بٹے میں آپ کے پاس این اسکیئر اوپر بھی ہے این اسکیئر تو وہ بھی آپس میں کٹ ہو جائے گی. سو آپ کے پاس جو فائنل فارمولا آئے گا وہ آئے گا یو ایم. یہ ایم بتایا ہے پہلے بھی کہ یہ میگنیٹک فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس لیے یہ ایم لگ رہا ہے ساتھ 1/2 اینڈ 1/2 اوپر دیکھیں جی آپ کے پاس بی اسکیئر ہے تو 1/2 بی اسکیئر اسکیئر ختم ہو گیا بٹے میں آ گیا میو ناٹ اور آگے آ گیا بریکٹ میں, بلکہ اس سارے کو بریکٹ میں کر لیں اور اس کو باہر لکھ لیں گے 1/2 بی اسکیئر میو ناٹ اور آگے آپ نے لکھ دینا ہے اے ایل. سو یہ آپ کے پاس انرجی ان فارم آف میگنیٹک فیلڈ, ٹھیک ہے, اسٹورڈ ان دا انڈکٹر. اوپر جو ہمارے پاس اکویشن تھی اس میں تھا یو ایم از اکول ٹو ہاف ایل آئی اسکیئر. یہاں پہ آپ نے آئی کو لیمینیٹ کیا ہے تو یہ آپ کے پاس بن گیا یو ایم از اکول ٹو 1/2 بی اسکیئر اوور میو ناٹ انٹو اے ایل. اب لاسٹ اسٹیپ رہ گیا جی ہمارا انرجی ڈینسٹی کا. ایک منٹ مجھے ٹائم چیک کر لینے دیں. نہیں ابھی ٹھیک ہے. اب آگے ہمارا اسٹیپ ہے جی انرجی, سوری اس کو بھی
انرجی ڈینسٹی. اب یہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی انرجی کو سٹور کر سکے گا. ڈینسٹی سی وہ کہتے ہیں نا کہ کتنے ایریا میں کتنی انرجی سٹور ہو سکتی ہے. انرجی سٹورڈ پر یونٹ والیوم inside the solenoid is called energy density. Energy stored per unit volume inside the solenoid is called energy density. اب اس کا فارمولا کیا ہے جی؟ انرجی ڈینسٹی از اکول ٹو یو ایم, یہ جو ابھی ہم نے پروو کیا ہے, یو ایم سوری اسمال ایم ڈیوائڈ بائی والیوم. سو والیوم ہمیں پتہ کس کے ایکول ہوتا ہے. پہلے مطلب اس کو جنرل فارم میں لکھ لیں, جنرل فارم میں تو نہیں, مطلب جو اوپر ہم نے پروو کیا ہے اس کے ساتھ لکھ لیں. یو ایم سوری اسمال ایم لکھ لیں اسکرپٹ میں, یو ایم ڈیوائڈ بائی والیوم ہے اے انٹو اے ایل. یہ پتہ ہے والیوم ہم جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ کو یا الیکٹرک فیلڈ کو تو ہم والیوم ایریا انٹو لینتھ کر کے لکھ لیتے ہیں, تو یہ وہی لکھے ایریا انٹو لینتھ ہو جائے گا. سو انرجی ڈینسٹی از اکول ٹو یہ آ جائے گی آپ کے پاس 1/2 بی کا اسکیئر ڈیوائڈ بائی میو ناٹ کے ایکول. مینز وہ سارا میو, جب یو ایم کی آپ لوگ ویلیو لگائیں گے نا تو وہ سارا کٹ جائے گا, اے ایل کے ساتھ کٹ جائے گا, پیچھے صرف 1/2 بی اسکیئر اوور میو ناٹ آ جائے گا, اور یہی آپ کی انرجی ڈینسٹی ہے اور یہی آپ کا انرجی کا بھی فارمولا ہے. سو لیکچر لمبا ہو رہا ہے, جسٹ کوئک ریویژن. یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی. تھوڑے سے فارمولے ہی ہیں, زیادہ کمپلیکس نہیں ہے. جس اگر آپ کو ایک دفعہ سٹارٹ ٹھیک ہو گیا تو بس آگے آپ لوگوں کا فارمولے میں ویلیوز پٹ کرتے رہیں گے, وہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں ہے اتنی زیادہ. سیم لائک کیپیسٹر میں جس طرح انرجی اسٹور ہوتی ہے اس طرح انڈکٹر میں بھی ہوتی ہے. لانگ کویشچن ہے, بڑا امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے. یہ تصویر ساتھ بنانی ہے, تھوڑا سا اس کو لکھنا ہے کہ یہ کوائل ہے ہمارے پاس, اس کو ہم نے بیٹری سے لگایا ہوا ہے. ہم جب بٹن کو آن کریں گے تو کرنٹ 0 سے میکسیمم کی طرف جائے گی, تو جو ورک ڈن ہے نا وہ ورک ڈن از اکول ٹو ڈیلٹا کیو ایپسلان ایل ہے. اور ایپسلان ایل ہم نے سیلف انڈکٹرس میں پڑھا تھا ایل ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ای کے ایکول ہے. سو یہ والی ویلیو ایپسلان ایل کی ہم پٹ کریں گے تو ڈیلٹا ڈبلیو از اکول ٹو ڈیلٹا کیو ایل انٹو ڈیلٹا ای اوور ڈیلٹا ٹی. سو ڈیلٹا از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی انٹو ایل ہو جائے گا. ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو آئی ہوتا ہے, اور چونکہ ہم نے ایوریج کرنٹ لینی ہے تو وہ 0 سے میکسیمم گئی, ہم زیوم کر لیتے ہیں میکسیمم آپ کے پاس 1 ہے, تو یہ 1/2 آئی ہو جائے گا. سو چینج ان کرنٹ از اکول ٹو ڈیلٹا از اکول ٹو آئی آ جائے گا آپ کے پاس. اس کو ہم نے اوپر کویشن میں پٹ کیا تو ورک ڈن از اکول ٹو 1/2 ایل آئی اسکیئر آ گیا, اور یہی آپ کا فارمولا ہے. اب انرجی اسٹورڈ ان میگنیٹک فیلڈ ان ٹرم آف میگنیٹک فیلڈ ہمیں پتہ ہے این فائی از اکول ٹو ایل آئی ہوتا ہے, اور ایل از اکول ٹو این فائی اوور آئی, اور فائی کی ویلیو ہوتی ہے بی ڈاٹ اے. اس ویلیو کو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایل از اکول ٹو این بی اے اوور آئی آ جائے گا, اور بی از اکول ٹو میو ناٹ این آئی. یہ ہم نے انرجی وہ سولینائڈ والے ٹاپک میں پڑھا تھا. تو اس کی ویلیوز پٹ کر کے آپ نے فائنل فارمولا یو ایم از اکول ٹو 1/2 آئی اسکیئر سوری 1/2 بی اسکیئر اوور میو ناٹ انٹو اے ایل آ جائے گا. پھر انرجی ڈینسٹی نکالنی ہے, وہ سیم ہی چیز بنے گی جو آپ کے پاس انرجی بنی ہے. یہ اے ایل جو بٹے میں یہ کہاں گیا, یہ جب آپ ویلیو پٹ کریں گے نا یو ایم کی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی ویلیو کٹ ہو کے آپ کے پاس فائنل چیز کیا بنی ہے. دھیان سے ویڈیو دیکھیے گا, کوئی بھی کویشچن ہوا کسی بھی ٹاپک پہ ضرور پوچھیے گا, اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں.
یہ امپارٹنٹ ہے لانگ کویشچن. کویشچننگ مجھ سے ضرور کیجیے گا اس سے ریلیٹڈ. یہ نہ ہو کہ اس کو کہیں کہ یہ تو لینتھی ہے. لینتھی ہے تھوڑا سا لیکن ہے بہت ہی سمپل یہ ٹاپک. اچھا جی, ابھی تک کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک, اس چیپٹر کے لاسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو بنا کے بھیجیں گے.